قسم جب آدمی کوئی کھاتا ہے کسی چیز پر اور ایسا عمل کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یا یہ کام کرنا ہے اور اس پر قسم کھا لے. قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ کے صفاتی ناموں کی، قرآن کی، یہ قسم ہوتی ہے. ماں باپ کی قسم نہیں ہوتی. بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا قسم نہیں ہوتی، یہ ہمارے وہم ہے. شریعت میں نہ ایسی قسم کھانے کی اجازت. قسم صرف اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے صفاتی نام کی ہے، اللہ کے قرآن کی ہے، بس. آپ مسجد کی قسم کھائیں وہ قسم نہیں ہے. آپ خانہ کعبہ کی قسم کھا لیں وہ قسم نہیں ہے. قسم اللہ کے ناموں کی ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کی. یعنی کوئی کہ اللہ کی قسم یہ کام یوں کرنا ہے یا یوں نہیں کرنا، یہ قسم. خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یہ اللہ کے صفاتی ناموں کی قسم کا نہیں، یہ قسمیں. یا کہے قرآن کی قسم، یہ قسم کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ قسم کے زمرے میں نہیں آئے گا. اگر کوئی کہے مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے بیٹے کی قسم، یہ شرعی طور پر قسم کے زمرے میں نہیں آتا اور نہ ہی اس سے وہ شرعی قسم ہوتی ہے. یہ قسمیں اٹھانی بھی نہیں چاہیے اور عام بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے جب تک کوئی واقع ہی ایسا معاملہ نہ ہو. پھر قسم، جب آپ کی قسم سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اب ضرورت ہوگی تو ہم بالکل آپ اس کو اٹھائیں قسم. تو قسم اٹھا لی آئندہ یہ کام نہیں کرنا یا آئندہ یہ کام کرنا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے اس کے برعکس کام کر لیا تو یہ ہے آپ کی قسم ٹوٹ گئی. جب قسم ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. جن کو صبح کھانا کھلایا انہی کو شام کے وقت کھانا کھلانا. 10 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلا لیا، یہ آپ کی قسم کا کفارہ پورا ہو جائے گا. اور اگر کھانے کی جگہ 10 مسکینوں کو آپ ایک ایک صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ فطر جیسے ہم 100 روپیہ دیتے ہیں ایک صدقہ فطر، اور 10 فطرے آپ نکال دیتے ہیں تو یہ قسم کا وہ کفارہ ہو جائے گا. لیکن یہ کفارہ اس وقت ادا کرنا ہوتا ہے جب قسم ٹوٹ جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے کفارہ دیتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی تھی فلاں کے گھر نہیں جانا، تو اب کیا کرتے ہیں، پہلے کفارہ دیتے ہیں پھر اس کے گھر چلے جاتے ہیں. تو بھائی کفارہ تب لازم آتا ہے جب آپ نے قسم توڑی تھی، تو قسم بعد میں ٹوٹی، کفارہ پہلے سے کون سا آپ نے دے دیا. تو اس لیے قسم پہلے ٹوٹے گی پھر اس کا کفارہ لازم آئے گا. تو یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 لوگوں کو مسکینوں کو کپڑے پہنانا، سوٹ لے کر دے دینا، کپڑے پہنا دو. اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں طاقتیں نہیں ہیں اور اس کے پاس واقعی ایسی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے مسلسل رکھے گا. یہ ایک قسم کا کفارہ ہے، ایک قسم کا کفارہ. ذرا وہ لوگ غور کریں جو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک 50 قسمیں اٹھا کر گھر واپسی جاتے ہیں. ان کی ہر ڈیل میں 2 قسمیں شامل ہو جاتی ہیں. ذرا وہ غور کریں. تو قسم جو زیادہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے لوگوں کا اعتماد اس پر ختم ہو جاتا ہے. تو جب کوئی اہم کام، واقعی کوئی ایسی ضرورت ہو پھر آپ قسم اٹھائیں، نہیں ہے تو پھر قسم نہ اٹھائیں. لیکن جس نے قسم اٹھائی اور وہ قسم ایسی کہ جو آئندہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہوگی، اور وہ اگر برخلاف کام کر دے گا تو ایسا شخص وہ قسم کا اس پر کفارہ لازم آئے گا. اور بعض صورتوں میں وہ گناہگار بھی ہوگا. یعنی جہاں شریعت کہتی ہے کہ قسم پورا کرو، جیسے کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اس دکان پر خیانت نہیں کروں گا یا جھوٹ نہیں بولوں گا یا نمازیں پڑھتا رہوں گا، تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ نمازیں نہ پڑھے کفارہ دے دے. نہیں، وہ قسم اچھی کھائیے، نماز بھی پڑھے، جھوٹ نہ بولے، یہ کام کرے.
اور جہاں قسم یہ کھائی کہ میں نے فلاں سے تعلق توڑا، میں نے رشتہ داری توڑی، بہن بھائی آپس میں روٹھ گئے، تو شریعت کہتی یہ قسم غلط اٹھائیے، اب آپ اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ یہی ہمارے دین کی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ایک قسم کا کفارہ تقریباً 1000 روپیہ بنتا ہے، یہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتے، 10 مسکینوں کو الگ الگ آپ کو دینا ہے، ایک کو 1000 روپیہ فقیر کو دینے سے ایک قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یوں آپ ذرا غور کریں کتنے باریک ایسے، یہ شرعی حکم ہے۔ 7واں پارہ پڑھے، اس کا پہلا صفحہ کھول کے آپ خود پڑھیں، ترجمہ قرآن آپ پڑھیں، آپ کو قسم کے کفارہ جو ہے وہ 7ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہی قسم کے یہ کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔